السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیکی نمبر 21 کے ساتھ اصلاحی پہلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ملکوتی علم ہے اور مجھے اس میں سے کوئی خاص علم یا راز بتا دو جس سے میرے ایمان یا علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس فرشتہ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، اس امر میں بہت بڑا راز ہے کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ کو ضبط کرو، اس لیے کہ جب انسان غصہ میں آتا ہے تو شیطان کا غلبہ اس وقت عام حالات سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام حالات میں شیطان اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا جتنا آسانی کے ساتھ غصہ میں کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوسری یہ چیز بتائی کہ غصہ جب ظاہر ہو تو اسے برداشت کر کے اپنے اندر کی طرف منتقل کرو اور اس کا اظہار نہ کرو، اپنی زبان کو بند کر لو، مطلب کہ اپنے اعضاء اور زبان کو سکوت میں لا کر غصہ کو اپنے اندر قید کر لو۔ جب غصہ اپنے اندر چھپ جائے تو جس شخص پر غصہ آ رہا ہو اس کے ساتھ گزارے کچھ اچھے لمحات کو یاد کرو، پازیٹیوٹی کے پہلو تلاش کر کے اس پر پانی ڈالو، اس تپش کو ٹھنڈک دو۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ جو بھی فیلنگز ہوں، غصہ ہو، ناراضگی ہو کسی پر بھی، تو اس کے اظہار پر کبھی جلدی نہ کرو، مطلب کہ جلدی کرنے سے یقیناً انسان غلطی کرتا ہے اور اپنے حصے کے عمل میں ٹھوکر کھاتا ہے اور اچھے فیصلوں سے انسان کو محرومی ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ ہر وقت اپنی طبیعت کو نرم رکھو اور اپنی شخصیت کو آسان بناؤ، یعنی آپ کی طبیعت نرم ہو، اس میں وہ سختی یا ہارڈنس نہ ہو یا روڈ نہ ہو، یعنی اگر کوئی بات یا فیصلہ ہو رہا ہے اور اس میں اختلاف کا پہلو ہے تو اسے تحمل سے سنو، اسے فوری رد نہ کرو۔ اصل میں ہمارے تعلقات یہیں سے خراب ہوتے ہیں، یعنی اگر دوسرے کی بات ڈیفرنٹ ہے تو ہم ایک لمحہ نہیں لگاتے اور فوراً اسے رد کرتے ہیں اور اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں کہ اس بات کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو اس کی بات سے اختلاف بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خاموش رہیں، اور اگر مجلس ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا لازمی ہے تو اس پر تحمل سے، ٹھنڈک طریقے سے، دھیمے انداز کے ساتھ اپنی رائے کے طور پر بیان کریں، ضرور بیان کریں، مطلب کہ آپ اپنی شخصیت کو آسان رکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ڈیلنگ میں کمفرٹیبل فیل کریں، سہل ہو آپ کی شخصیت، لوگ آپ کے ساتھ برتاؤ میں جھجک محسوس نہ کریں، خوف نہ کھائیں، وہ یہ فیل نہ کریں کہ یہ سخت آدمی ہے۔ جب ان کو یہ خوف نہ کھائیں کہ آپ سخت نہیں ہیں، جب ان کو یہ فیلنگز چلی جائے گی کہ یہ سخت آدمی ہے تو ہزاروں چیزیں آپ کی نظر سے اوجھل رہ جائے گی، لوگ آپ کے سامنے سچائی کو لائیں گے ہی نہیں، پھر صرف آپ سے وہ باتیں کریں گے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ سے جھوٹ بولیں گے، اگر آپ کے ماتحت ہیں تو آپ سے جھوٹ بولیں گے، اور جن کے آپ ماتحت ہیں آپ ان سے جھوٹ بولیں گے۔
جب ہر کوئی آپ سے جھوٹ بولے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی رہنمائی صحیح نہیں ہوگی اور آپ کے فیصلے غلط ہوں گے۔ اگر آسان رکھیں گے شخصیت کو تو ہر شخص آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے گا اور آپ سے سچی اور کھری بات کرے گا، بھلے آپ کو اچھی لگے یا بری، تو کم از کم آپ کے کان پر سچائی پڑے گی اور آپ کا ویو براڈ ہوگا۔ لہٰذا آپ کی شخصیت لوگوں کے لیے آسان اور مزاج نرم ہو تاکہ لوگ آپ سے ڈیلنگ کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں، مشکل محسوس نہ کریں، اور طبیعت واہ سبحان اللہ نہایت نرم ہو، دوست کے لیے بھی اور دشمن کے لیے بھی، اپنے کے لیے بھی اور پرائے کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عروہ بن زبیر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ نصیحت کی گئی کہ اے داؤد ہمیشہ سخت غصے سے بچ، اس لیے کہ یہ جو غصہ ہے یہ بڑے حکمت والے آدمی کے دل کو بھی فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مطلب جو بڑا دانشور آدمی ہے، جو شخص اپنے آپ بڑا نالجیبل ہے، وائز ہے، اس کے پاس وزڈم ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، اس کے دل و دماغ میں بھی فساد کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل اور غصہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ غصہ آئے گا تو اس لمحے عقل جائے گی، تو آدمی اس وقت جو فیصلہ کرے گا، جو کہے گا، وہ دانش مندی پر مبنی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جس میں لوگ مجھے شکست نہیں دے سکتے، یعنی ہر کام میں مجھے مشکل آتی ہے، کسی کو قابو میں لینا، کسی پر غلبہ پانا، اسے گمراہ کرنا، اسے بہکانا۔ شیطان کہتا ہے جس سے جو کام لینا ہو اس میں مشکل آتی ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس سے جو کام لینا چاہوں آسانی سے لے لیتا ہوں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، جو نشہ کرے کہ ذہن مفلوج ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جو بندہ غصہ کرے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ بندے سے اپنی مرضی کا کام لینا جو غصہ کرتا ہے۔ اور تیسرا، بخل، جو شخص بخیل ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو نفع نہ پہنچائے، ان کے ساتھ بھلائی نہ کرے، اپنا مال خرچ نہ کرے، دل کا تنگ ہو، کوئی بھلائی اسے گوارا ہی نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو میں اپنی مرضی کی راہ پر چلاتا ہوں۔ مطلب کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی مرضی کی راہ پر چلاتا ہوں اور انہیں گمراہ کرتا ہوں، انہیں اللہ کے بتائے ہوئے رستوں سے بہکانا میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں غصے سے بچنے اور نرمی کا معاملہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، کہ بے شک غصہ کرنے والا شخص نقصان میں ہے۔ غصہ اور جلد بازی سے کیے گئے فیصلے ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غصہ سے روکے رکھے اور اس میں اپنے لیے بھلائی کا پہلو تلاش کرے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔
اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی نیکی کے ساتھ، کہ شاید یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے لیے بخشش کا سامان ہوں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کا ذریعہ ہوں۔ اگر اللہ اپنے بندے کو بخشنے پر آئے تو ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی بخش دیتا ہے، لہٰذا ہمیں ان نیکیوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔